اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علل الشرائع جلد دوم فائل 7 صفحہ 410 باب 115۔ وہ سبب جس کی بنا پر مہمان کو اپنے میزبان کی اجازت کے بغیر مستحب روزے رکھنا مناسب نہیں اور میزبان کے لیے بغیر مہمان کی اجازت کے مستحب روزہ رکھنا مناسب نہیں۔ بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل رحم اللہ، پھر علی بن حسین سعد آبادی، احمد بن ابی عبداللہ برقی، احمد بن محمد سیاری، محمد بن عبداللہ کوفی، اور ان کا بیان ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو سنا، وہ فرما رہے تھے روایت کرتے ہوئے اپنے پدر بزرگوار، انہوں نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو وہ جب تک اس شہر میں ہے تمام اہل مذہب کا مہمان ہوتا ہے، اور مہمان کے لیے مناسب نہیں کہ اپنی میزبان کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے، تاکہ میزبانوں نے اگر اس کے لیے کچھ پکایا ہے وہ خراب نہ ہو جائے، اور میزبان کے لیے بھی یہ مناسب نہیں کہ بغیر مہمان کی اجازت کے روزہ رکھے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مہمان کو خواہش طعام اور وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکے اور وہ جگہ چھوڑ کر چلا جائے۔ بیان کیا ہم سے علی بن بندار اور ابراہیم بن اسحاق، انہوں نے اپنے اسناد کے ساتھ ایک شخص سے روایت کی جس نے ذکر کیا فضیل بن یسار سے، انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ جب کوئی شخص کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو اس شہر میں اہل مذہب کا مہمان ہوتا ہے، جب تک وہاں کا اس کا قیام ہوتا ہے مہمان کے لیے مناسب نہیں کہ میزبان کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے، تاکہ وہ چیز جو اس نے مہمان کے لیے تیار کرائی ہے خراب نہ ہو جائے، اور میزبان کے لیے بھی مناسب نہیں کہ وہ مہمان کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے، تاکہ اگر اس کو کھانے کی خواہش ہو تو وہ کہنے میں نہ شرمائے اور اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں چلا نہ جائے۔ نمبر 3، خبر دی ہمیں حسین بن محمد نے روایت کرتے ہوئے احمد بن محمد بن عبداللہ کوفی، انہوں نے ایک شخص سے ذکر کیا کہ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اطلاع ملی کہ مدینے میں ایک شخص ہے جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیث روایت کرتا ہے کہ میں اس کے پاس گیا، اس سے درخواست کی تو اس نے مجھے جھڑک دیا اور سخت قسم کی قسم کھائی کہ وہ کسی سے حدیث بیان نہیں کرے گا۔ تو میں نے کہا خیر اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جس نے یہ حدیث آپ جناب سے سنی ہو؟ اس نے کہا ایک اور شخص تھا جس کو فضل کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ یہ سن کر میں نے اس سے ملنے کا ارادہ کیا، جب اس کے گھر پہنچا اور اس سے حدیث بیان کرنے کی درخواست کی تو اس نے بھی جھڑک دیا اور وہی سلوک کیا جو اس مدنی شخص نے کیا تھا۔ تو میں نے اپنے سفر کا مقصد بیان کیا اور مدنی نے جو سلوک کیا تھا وہ بیان کیا۔ یہ سن کر وہ مجھ سے مہربان ہو گیا، بولا ہاں میں نے حضرت ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ وہ روایت کرے تھے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، انہوں نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی شہر میں جاتا ہے تو جب تک وہ وہاں سے رخصت نہیں ہوتا اپنے اہل مذہب کا مہمان ہوتا ہے، اور مہمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے میزبان کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے، تاکہ میزبان نے جو کھانا وغیرہ اس کے لیے تیار کیا وہ خراب نہ ہو جائے۔ میزبان کے لیے بھی مناسب نہیں کہ مہمان کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے، تاکہ وہ شرم کے مارے اس کے مکان کو نہ چھوڑ دے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا تمہارا اس وقت قیام کہاں ہے؟ میں نے اپنی قیام گاہ کا پتہ بتایا۔ اب جو دوسرا دن ہوا تو ناگاہ دیکھا کہ بہت الگ صبح تشریف لائے اور ان کے ساتھ خادم تھا، اس کے سر پہ کھانے کا خوان تھا جس میں قسم قسم کے کھانے تھے۔ میں نے عرض کیا یہ کیا؟ اللہ آپ پہ رحم کرے۔ تو فرمایا سبحان اللہ، کل میں نے تم سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی وہ حدیث نہیں بیان کی تھی۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ نمبر 4، میرے والد رحم اللہ، ان سے احمد بن ادریس، محمد بن احمد، احمد بن حلال، متروک بن عبید، نشید بن صالح، حکم خدر فروش، انہوں نے ابی عبداللہ حضرت امام محمد جعفر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مہمان کے لیے فقہ یہ کہتی ہے کہ وہ بغیر اپنے مہمان کے اجازت کے مستحب روزے نہ رکھے، اور عورت کی فرما برداری اپنے شوہر سے یہ کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر مستحبی روزے نہ رکھے، اور غلام صالح اور اپنے مالک کا بہی خواہ وہ ہے کہ وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر مستحبی روزہ نہ رکھے۔ لڑکی کی اچھائی نیک بختی یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی اجازت اور حکم کے بغیر مستحبی روزہ نہ رکھے، نہ مستحبی حج کرے، نہ مستحبی نماز پڑھے، ورنہ وہ مہمان جاہل، وہ عورت گناہگار، وہ غلام برا اور نافرمان ہے، اور وہ لڑکا عاق اور قطع رحم کرنے والا شمار ہوگا۔
اس کتاب کے مؤلف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تو اس طرح آئی ہے، مگر لڑکے پر ترک حج کے لیے اپنے والدین کا حکم ماننا فرض نہیں ہے، خواہ وہ حج مستحبی ہو یا حج واجبی۔ اس طرح سے نماز اور روزے کے ترک کے لیے ان کے حکم کی اطاعت فرض نہیں ہے، خواہ وہ روزہ نماز مستحبی ہوں خواہ واجبی، نیز اطاعت الہی ترک کرنے کے متعلق ان کا کوئی حکم ماننا فرض نہیں ہے۔ باب 116 وہ سبب جس کی بنا پر حضرت محمد باقر علیہ السلام یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کو روزہ رکھنا مکروہ جانتے تھے۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان سے بیان کیا سعد بن عبداللہ محمد بن حسین، انہوں نے اس شخص سے جس نے ان سے بیان کیا اس نے حنان بن سدیر، انہوں نے اپنے والد، اور ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت محمد باقر علیہ السلام سے عرفے کے دن روزے کے متعلق دریافت کیا اور کہا میں آپ پہ قربان، وہ لوگ کہتے ہیں اس دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پدر بزرگوار علیہ السلام یوم عرفہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا یوم عرفہ یوم دعا اور یوم التجا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ میں اس دن روزہ رکھوں اور نہ طاقت ہی آ جائے اور میں جی بھر کے دعا نہ مانگ سکوں، نیز مجھے اس کا بھی خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ روزے عرفہ روزے قربان نہ ہو جو کہ روزے کا دن نہیں ہے۔ باب 117 وہ سبب جس کی بنا پر عرفے کے دن حضرت امام حسن علیہ السلام روزہ نہیں رکھتے تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ بیان کیا ہم سے جعفر بن علی، ان سے اپنے والد سے، پھر اپنے جد حسن بن علی کوفی، پھر اپنے جد عبداللہ بن مغیرہ، انہوں نے سالم، پھر انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو تنہا وصیت فرمائی اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دونوں کو ایک ساتھ وصیت فرمائی۔ اب جس وقت امام حسن علیہ السلام کی امامت کا دور آیا تو ایک شخص روزے عرفہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس آیا اور دیکھا کہ آپ کھانا نوش فرما رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام روزے سے ہیں۔ پھر جب امام حسن علیہ السلام کی وفات کے بعد وہی شخص روزے عرفہ آیا تو دیکھا امام حسین علیہ السلام غذا نوش فرما رہے ہیں اور حضرت علی بن الحسین علیہ السلام روزے سے ہیں۔ اس شخص سے پوچھا یہ کیا بات ہوا، میں نے اس طرح سے دیکھا؟ تو امام حسین نے فرمایا اس وقت میرے بھائی حسن علیہ السلام امام وقت تھے اور روزے سے نہیں تھے تاکہ ان کا روزہ سنت نہ بن جائے اور لوگ ان کی پیروی نہ کرنے لگیں۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں امام وقت ہوں، میں نے چاہا کہ میں روزہ نہ رکھوں اور اگر رکھوں گا تو میرے روزے کو سنت سمجھ کے لوگ میری پیروی میں روزہ رکھنے لگیں گے۔ باب 118 وہ سبب جس کی بنا پر روزے دار کے لیے بوسہ لینا مکروہ ہے۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ان سے سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد بن عیسیٰ، حسین، انہوں نے اپنے اسناد کے ساتھ اس روایت کو مرفوع کیا کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ روزے کی حالت میں بوسہ لے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا اے شخص اپنے روزے پر رحم کر، اسے کیوں خراب کرتا ہے؟ اس لیے کہ تو پھر اس پر اکتفا نہیں کرے گا۔ باب 119 وہ سبب جس کی بنا پر وہ مسافر جس پہ قصر واجب ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ ماہ رمضان میں دن کے وقت اور سے مجامعت کرے۔ میرے والد نے فرمایا بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، محمد بن حسین بن ابی خطاب، محمد بن عبداللہ بن حلال، علا، محمد بن مسلم، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں سفر کرے تو دن کے وقت اپنی عورت سے ہم بستری نہ کری اس کے لیے حرام ہے۔ باب 120 وہ سبب جس کی بنا پر کوئی شخص اپنے برادر مومن کے پاس جائے اور مستحبی روزہ رکھے ہوئے ہو تو اس کے خاطر روزہ توڑ دے تو اس کے لیے 2 ثواب ہے۔ ایک تو یہ کہ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد بن حسن بن علان، محمد بن عبداللہ، عبداللہ بن جندب، صادقین علیہ السلام میں سے کسی نے، پھر انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی برادر مومن کے پاس جائے اور وہ مستحبی روزے سے ہو مگر اس کی خاطر افطار کرے تو اس کو 2 ثواب ملیں گے، ایک روزے کی نیت کا اور دوسرا اس کو مسرور اور خوش کرنے کا۔ نمبر 2 بیان کیا ہم سے محمد بن حسن صفار، محمد بن عیسیٰ، حسن بن ابراہیم، انہوں نے سفیان، داؤد ورقی، پھر ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ کسی برادر مسلم کے گھر پر تیرا افطار تیرے روزے سے 70 گنا افضل ہے، یا فرمایا کہ 90 گنا افضل ہے۔ بیان کیا ہم سے احمد بن محمد نے ان سعد بن عبداللہ، محمد بن حسین، صالح بن عقبہ، جمیل بن دراج، ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص
روزے سے ہے اور اپنے بھائی کے گھر جائے اور وہاں افطار کرے اور اسے نہ بتائے کہ میں روزے سے ہوں، تو اللہ اس کے نام اعمال میں 1 سال کا روزہ ثواب لکھ دے گا۔ باب 121 وہ سبب جس کی بنا پر وہ شخص جو نظر کرے کہ میں ایک مدت تک روزہ رکھوں گا تو 6 ماہ کے روزے رکھے گا۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، ابراہیم بن ہاشم، نوفلی، سکونی، انہوں نے حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک شخص کے بارے میں جس نے نظر کی کہ وہ ایک زمانے تک روزہ رکھے گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا زمانے سے مراد 5 مہینہ ہے اور حین یعنی ایک مدت سے مراد 6 مہینہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اتی اکلہا کل حین، ہر وقت پھل دیتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 25۔ باب نمبر 122 وہ سبب جس کی بنا پر مرد روزے دار کے لیے گہرے پانی میں اترنا جائز ہے مگر عورت روزے دار کے لیے نہیں۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رحم اللہ، پھر محمد بن یحییٰ عطار، محمد بن احمد سیاری، محمد بن علی حمدانی، حنان بن سدیر، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس مرد روزے دار کے متعلق دریافت کیا جو پانی میں اترے۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں لیکن پانی میں غوطہ نہ لگائے، لیکن عورت گہرے پانی میں نہ اترے اس لیے کہ وہ اپنی شرمگاہ سے پانی اٹھا لے گی۔ وہ سبب جس کی بنا پر شب قدر ہر سال آتی ہے۔ باب 123 میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن یحییٰ عطار، محمد بن احمد بن محمد سیاری، ہمارے بعض اصحاب داؤد بن فرقد، ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک شخص کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے شب قدر کے متعلق دریافت کرتے ہوئے سنا۔ اس نے کہا بتائیں کہ شب قدر بس ایک مرتبہ آ چکی ہے یا ہر سال آتی رہے گی؟ آپ نے فرمایا اگر شب قدر اٹھ جائے تو سمجھو قرآن ہی اٹھ گیا۔ باب 124 وہ سبب جس کی بنا پر وہ شخص جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اس پر شب عید الفطر مغفرت نازل ہوگی۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا ان سے محمد بن یحییٰ عطار، محمد بن احمد بن محمد سیاری، قاسم بن یحییٰ، انہوں نے اپنے جد حسن بن راشد، انہوں نے کہا میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ پہ قربان، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اس پر مغفرت شب قدر میں نازل ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اے حسن، مزدور کو مزدوری پر لگایا جاتا ہے تو اس کی مزدوری کا کام سے فراغت کے بعد ہی دی جاتی ہے اور وہ عید الفطر کی شب ہے۔ میں نے عرض کیا میں آپ علیہ السلام پر قربان، ہم لوگ عید الفطر پہ شب پہ کیا عمل کریں؟ فرمایا جب آفتاب غروب ہو جائے تو غسل کرو اور جب 3 رکعت نماز مغرب پڑھ لو تو اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرو اور کہو یا ذا طول و یا ذا الحول و یا ذا الجود و یا مصطفیٰ محمد و ناصرہ صلی علی محمد و علی محمد و علی اہل بیتہ واغفر لی کل ذنب احصیتہ علی و نسیتہ وہو عندک فی کتاب مبین۔ اے صاحب بخشش و فیض، اے صاحب قوت و طاقت، اے صاحب جود و کرم، اے محمد کو منتخب کرنے والے اور ان کی مدد فرمانے والے، تو اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور بخش دے میرے وہ گناہ جو مجھے یاد ہیں، جو میں بھول گیا ہوں، مگر وہ سب کے سب تیرے پاس کتاب مبین میں مرقوم ہیں۔ یہ کہہ کے فوراً سجدے میں چلے جاؤ اور سجدے کی حالت میں 100 مرتبہ کہو اتوب الی اللہ، پھر اپنی حاجت کے لیے دعا کرو۔ صفحہ 415 عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ باب 125 وہ سبب جس کی بنا پر عامہ امت کو اللہ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی توفیق نہیں دی ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن، انہوں نے بیان کیا ہم سے محمد بن یحییٰ، محمد بن احمد سیاری، محمد بن اسماعیل رازی، ابو جعفر ثانی راوی کا بیان ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ پر قربان آپ عامہ امت کے متعلق کیا فرماتے ہیں، اس لیے کہ روایت کی گئی کہ انہیں روزے کی توفیق نہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کے متعلق فرشتے کی بدعا قبول ہوئی ہے، وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے جب حضرت حسین بن علی صلوات اللہ علیہ کو قتل کر دیا تو اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ وہ بآواز بلند منادی کر دے کہ اے ظالموں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت کو قتل کرنے والی امت، اللہ تم کو روزے اور عید الفطر کی توفیق نہ دے۔ دوسری حدیث ہے کہ نہ عید الفطر کی توفیق دے نہ عید الاضحیٰ کی۔
بیان کیا ہم سے علی بن احمد رحم اللہ، ان سے محمد بن یعقوب، علی بن محمد، انہوں نے ایک شخص محمد بن سلیمان، عبداللہ بن جنید تفلیسی رزین، انہوں نے کہا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب امام حسین علیہ السلام پر تلوار کا وار کیا گیا، وہ زمین پر گر پڑے تو وہ لوگ ان کا سر کاٹنے کے لیے دوڑے، تو بطن عرش سے ایک منادی نے ندا کی، اے ظالم و جابر اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گمراہ ہو جانے والی امت، اللہ تعالیٰ تجھے نہ عید الاضحیٰ کی توفیق دے نہ عید الفطر کی۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، پر اسی بنا پر خدا کی قسم ان لوگوں کو کبھی توفیق نہ ہوگی، نہ انہیں توفیق دی جائے گی کہ جب تک خون حسین علیہ السلام کا انتقام نہ لے لیا جائے۔ باب 126 وہ سبب جس کی بنا پر ہر عید کے موقع پر آل محمد صلوات اللہ علیہم کا حزن اور غم تازہ ہو جاتا ہے۔ میرا والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان سے سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد بن عیسیٰ، علی بن حسن، عمر بن عثمان، حنان بن صدیر، عبداللہ بن دینار، انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی، آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ، مسلمانوں کی عید الاضحیٰ یا عید الفطر جو بھی آتی ہے وہ آل محمد کے غم کو تازہ کر دیتی ہے۔ میں نے عرض کیا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ یہ لوگ اپنے حق کو اغیار کے قبضے میں دیکھتے ہیں۔ فطرہ، میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے، یہ باب 127 ہے، فطرہ نکالنے کا سبب۔ میرے والد رحمہ اللہ، پھر سعد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ، محمد بن عبد الجبار، صفوان بن یحییٰ، اسحاق بن عمار، معتب، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے مجھ سے فرمایا، جاؤ میرے تمام اہل و عیال کی طرف سے فطرہ ادا کرو اور میرے تمام غلاموں کی طرف سے بھی ادا کر دینا، ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹنے نہ پائے، اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا تو مجھے اس کے فوت ہونے کا خوف ہے۔ تو میں نے پوچھا فوت کیا؟ آپ نے فرمایا کہ موت۔ باب 128 وہ سبب جس کی بنا پر فطرے میں کھجور دینا تمام دوسری اجناس سے بہتر ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رضی اللہ نے، ان سے محمد بن حسن صفار، ابن ہاشم اور ایوب بن نوح، محمد بن عبد الجبار، یعقوب بن یزید، محمد بن ابی عمیر، ہشام بن حکم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، فطرے میں کھجور دینا دوسری تمام اجناس سے افضل و بہتر اس لیے کہ سب سے زیادہ صورت کے ساتھ مستحق کو پہنچ جاتی ہے، اسی طرح کہ جس کے ہاتھ میں کھجور پہنچے گی وہ اس کو فوراً کھائے گا۔ نیز آپ نے فرمایا کہ حکم زکوٰۃ نازل ہوا اور لوگوں کے پاس کوئی مال نہ تھا جس کی زکوٰۃ ادا کریں، بس فطرہ تھا۔ باب 129 وہ سبب جس کی بنا پر لوگوں نے فطرے میں ایک سا کو بدل کر نصف سا کر دیا۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رضی اللہ، حسین بن حسن بن ابان، حسین بن سعید، فضالہ، ابو المغرا، حسن حضا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، آپ نے صدقہ فطرے کے متعلق فرمایا کہ ہر چھوٹے بڑے آزاد غلام مرد عورت پر ایک سا یعنی 2 سیر یعنی 14 چٹانگ 4 تولہ کشمش یا 1 سا جو اور 1 سا مکئی مقرر کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد فرمایا مگر جب معاویہ کا دور آیا اور لوگوں میں خوشحالی آئی تو لوگوں نے اس کو 1 سا سے بدل کر نصف سا گیہوں کر دیا۔ نمبر 2 انہی سے روایت ہے کہ حماد بن عیسیٰ نے، انہوں نے معاویہ بن وہب، ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ فطرہ میں ایک سنت جاریہ تھی کہ 1 سا کھجور یا 1 سا جو یا 1 سا کشمش دی جاتی تھی، مگر جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا اور گیہوں کثرت سے ہونے لگا اور لوگوں نے اس کی قیمت لگائی تو 1 سا جو کے بدلے نصف سا گیہوں دیا جانے لگا۔ انہی نے علی بن حسن بن فضال سے روایت کی، انہوں نے عباد بن یعقوب، ابراہیم بن ابی یحییٰ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے پدر بزرگوار علیہ السلام، اور ان سے روایت ہے کہ سب سے پہلے جس نے 1 سا کھجور کو 2 مد گیہوں سے بدلا وہ حضرت عثمان تھے، اور 1 مد اہل عراق کے نزدیک 2 رتل یعنی پاؤنڈ اور اہل حجاز کے قریب 3.25 رتل ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن نے، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن حسن صفار، یعقوب بن یزید، یاسر قمی، حضرت ابو الحسن امام رضا علیہ السلام سے روایت کی، آپ نے فرمایا فطرہ 1 سا گیہوں یا 1 سا کشمش ہے، مگر معاویہ نے گیہوں میں کمی کر دی۔ وہ سبب جس کی بنا پر روایت کی گئی ہے کہ پڑوسی دوسروں سے زیادہ فطرے کا حقدار ہے۔
میرے والد رحم اللہ ان سے بیان کیا ہم سے علی بن ابراہیم، محمد بن عیسیٰ، یونس بن عبد الرحمن، اسحاق بن عمار، ابی ابراہیم علیہ السلام۔ راوی کہتا ہے میں نے آپ سے دریافت کیا کہ ہماری پڑوسی جو کہ غیر اہل تشریف فقراء ہیں، کیا ان کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، پڑوسی اس کا زیادہ مستحق ہوتا ہے اپنی شہرت کی وجہ سے۔ باب 131، وہ سبب جس کی بنا پر اللہ نے گناہان کبیرہ کو حرام کیا ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل، پھر علی بن حسین سعد آبادی، احمد بن ابی عبداللہ، عبدالعظیم بن عبداللہ الحسنی، ابو جعفر محمد بن علی رضا، ابی رضا علی بن موسیٰ، ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام۔ آپ فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ عمرو بن عبید بصری حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور سلام کر کے بیٹھا اور آپ کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ لوگ جو گناہان کبیرہ اور فواحش سے بچتے ہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 37۔ اس کے بعد خاموش ہو گیا۔ آپ نے کہا خاموش کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ گناہان کبیرہ کی نشاندہی قرآن سے کر دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا اے عمرو سنو۔ نمبر 1 شرک ہے، سب سے بڑا گناہ کبیرہ جو ہے وہ شرک باللہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے اور اس کی بازگشت جہنم ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72۔ مایوسی نمبر 2 پہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوسی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَيْأْسُوا مِن رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَئِسُ مِن رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 84۔ اللہ کے ہیلوں سے خود کو محفوظ سمجھنا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ وَإِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ کے ہیلوں سے خود کو محفوظ سمجھنے والے وہی لوگ ہیں جو گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 99۔ نمبر 4 والدین کی نافرمانی، کیونکہ اللہ تعالیٰ عاق شدہ اولاد کو جبار و شقی کہتا ہے، چنانچہ ارشاد ہے کہ وَبَرَّ بِالْوَالِدَاتِ وَلَمْ يَجْعَلْنِی جَبَّارًا عَشِیٰ۔ اللہ نے مجھے اپنے والدہ کا فرما بردار بنایا، مجھے سرکش و نافرمان نہیں بنایا۔ سورہ مریم آیت نمبر 32۔ نمبر 5 کسی انسان کو ناحق قتل کر دینا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ارشاد فرماتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ خَالِدًا فِیہَا، اس کی جزا جہنم میں، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 93۔ پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگانا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ وہ جو لوگ پاک دامن بے خبر اور ایماندار عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت اور ان پر بڑا سخت عذاب ہوگا۔ سورہ نور آیت نمبر 23۔ نمبر 7 یتیموں کا مال کھانا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، وہ لوگ جو یتیموں کے مال ناحق چٹ کر جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں اور ان قریب جہنم واصل ہوں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 10۔ نمبر 8 جہاد سے فرار، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن یُلْہَم یَوْمَئِذٍ دَبَرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جہنم وَبِئْسَ الْمَصِیرُ۔ اور اس دن جو پیٹھ دکھائے گا سوائے اس کے کہ وہ جنگ کے لیے پہلو بدلتا یا کسی اور دستے کی طرف جگہ پکڑتا ہو، وہ یقیناً اللہ کی غضب میں آ گیا اور اس کے ٹھکانہ جہنم میں بری جگہ ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 16۔ نمبر 9 سود کھانا، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یاکلون الربا الا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ سحر اور جادو کرنا، اللہ تعالیٰ اس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ وہ یقیناً جان چکے ہیں کہ جو شخص ان برائیوں کا خریدار ہوا اور وہ آخرت میں بے نصیب ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔
نمبر 11 زنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يَضْاعَف لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلَدْ فِيهِ مُہَانًا، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ گناہ کی سزا پائے گا، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، وہ ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ رہے گا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 29 اور 28 نہیں سوری 68 and 69۔ نمبر 12 بلا ارادہ جھوٹی قسم کھانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں پر تھوڑی قیمت لیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 77۔ نمبر 13 خیانت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کو لائے گا جو اس نے خیانت کی ہوگی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 161۔ 14 نمبر زکوٰۃ دینے سے انکار۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پھر اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 135۔ نمبر 15 جھوٹی گواہی اور شہادت چھپانا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شہادت نہ چھپاؤ، جس نے اسے چھپا لیا پس اپنے دل کو گناہ گار کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 283۔ نمبر 16 شراب خوری۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بت پرستی کے برابر فرمایا ہے، کہا کہ شراب اور جوا اور جمے ہوئے بت اور پانگ سے سوائے اس کے کیا ہیں کہ شیطان کا ناپاک کام ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90۔ نمبر 17 عمدن ترک نماز یا کوئی اور شے جو اللہ نے فرض کی ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جو شخص عمدن نماز قضا کرے گا تو سمجھ لو نہ اللہ اس کا ذمہ دار ہے نہ اللہ کا رسول اس کا ذمہ دار ہے۔ نمبر 18 عہد شکنی۔ ارشاد خداوندی ہے اور جو عہد خدا کو اس کے پورا ہو جانے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں ان کا صلہ رحمی کا خدا نے حکم دیا تھا اس سے قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 25۔ نمبر 19 قطع رحم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہی ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے آخرت میں خرابی ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 25۔ راوی کا بیان ہے یہ تفصیل سن کر عمرو بن عبید روتا اور چیختا ہوا وہاں سے نکلا اور کہتا ہوا چلا گیا کہ جو شخص اپنی رائے سے فتویٰ دے وہ شخص جو آپ لوگوں سے فضل و علم میں مقابلہ کرے وہ ہلاک ہوا۔ نمبر 2 بیان کیا ہم سے احمد بن حسن، ان سے احمد بن یحییٰ، بکر بن عبداللہ بن حبیب، محمد بن عبداللہ، علی بن حسان، عبد الرحمن بن بکیر، اور انہوں سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا گناہان کبیرہ 7 ہیں۔ نمبر 3 میرے والد رحم اللہ نے، ان سے عبداللہ بن جعفر حمیری، ہارون بن مسلم، مسعدہ بن صدقہ، حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام، اپنے آبا کرام علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل ترک کو تم لوگ جس قدر چھوڑ سکتے ہو چھوڑ دو، ان کے کتے تک بڑے نجس، بڑے سخت اور بڑے خسیس ہوتے ہیں۔ نمبر 3 میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، ابراہیم بن ہاشم، عبداللہ بن حماد، جابر، انہوں نے حضرت محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ قریشی پر سب و شتم نہ کرو اور عرب سے بغض و دشمنی نہ رکھو، نیز غلاموں کو ذلیل نہ سمجھو اور خوزستانیوں کے ساتھ سکونت نہ رکھو، ان سے شادی نہ کرو اس لیے کہ وہ عرف عام میں بے وفا کہے جاتے ہیں۔ نمبر 5 بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رحم اللہ، محمد بن حسن صفار، عباس بن معروف، محمد بن سنان، طلحہ بن زید، عبدوس بن ابی عبیدہ، اور حضرت امام رضا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا ہے سب سے پہلے جس نے گھوڑے کی سواری کی وہ حضرت اسماعیل تھے، اس سے پہلے گھوڑے وحشی تھے، ان پر سواری نہیں کی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے منا کی پہاڑیوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ان کو مسخر کیا، اور عربی گھوڑے اس لیے کہا جاتے ہیں کہ ان پر سب سے پہلے حضرت اسماعیل نے سواری کی۔ نمبر 6 بیان کیا ہم سے محمد بن حسن صفار، عباس بن معروف، عاصم، ابی بکر حضرمی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ ایک شخص دوسرے شخص کو جاہلیت عرب کا طعنہ دیتا ہے، آپ نے فرمایا اس پر افطرا کی حد جاری کرو۔ میں نے دریافت کیا اس پر حد جاری کی جائے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی طعن کرتا ہے۔ نمبر 7 بیان کیا ہم سے حسین بن احمد، انہوں نے والد محمد بن احمد بن محمد اسبغ، ان سے بعض اصحاب، پھر انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے ایک مرتبہ سنا کہ ایک مرد قریشی ہمارے اصحاب میں سے ایک شخص کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے اور وہ اپنے قریشی ہونے پر اکڑ رہا ہے اور وہ بیچارہ اس کے قریشی ہونے پر اس سے دب رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ جواب دو، اس لیے کہ تم ولایت پر اعتقاد رکھنے کی وجہ سے اس کے نسب کے مقابلے میں اشرف ہو۔ نمبر 8 انہی اسناد کے ساتھ محمد بن احمد، ابراہیم بن ہاشم، جعفر بن محمد بن ابراہیم حمدانی، عباس بن عاص، اسماعیل بن دینار مرفوع روایت کی، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تک کہ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے دو شخصوں نے فخر کی بات کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اپنے بوسیدہ اجسام اور ارواح پہ فخر کر رہے ہو جو کہ جہنم میں جائیں گے۔ اگر تم نے عقل ہوگی تو تم میں خلق ہوگا، اگر تم میں تقویٰ ہوگا تو تم میں کرم ہوگا، ورنہ گدھا اور ہاتھی بھی تم سے بہتر تھے، تم تو کسی سے بھی بہتر نہیں ہو۔ نمبر 9 بیان کیا ہم سے محمد بن حسن، انہوں نے بیان کیا ہم سے محمد بن حسن صفار، ابراہیم بن ہاشم، اسماعیل بن مرار، یونس بن عبد الرحمن، انہوں نے اس روایت کو اوپر تک پہنچایا حضرت لقمان تک کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اے فرزند تم مجلسوں کے انتخاب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کرو، اگر یہ دیکھو کہ اس مجلس میں لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اگر تم صاحب علم ہو اور تمہارے علم سے ان کو نفع ہوگا اور وہ لوگ تمہارے علم میں اضافہ کریں گے، اگر تم جاہل ہو تو تمہیں تعلیم دیں گے، ہو سکتا ہے ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو تو تم بھی ان کے ساتھ اس رحمت میں شامل ہو جاؤ گے، اگر یہ دیکھو کہ اس مجلس میں یہ لوگ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھو، اس لیے کہ اگر تم صاحب علم ہو تو وہاں بیٹھنے سے تمہارے علم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اور اگر تم جاہل ہو تو وہ لوگ تمہاری جہالت میں اور اضافہ کر دیں گے اور ہو سکتا ہے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو اور تم پر بھی اس کے ساتھ عذاب کے زد میں آ جاؤ۔ نمبر 10 میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ نے روایت کرتے ہوئے یعقوب بن یزید، حماد بن عیسیٰ، حریث بن عبداللہ، زرارہ اور محمد بن مسلم برید اجلی، ان سب نے کہا ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرا ایک فرزند ہے جو آپ سے صرف حرام اور حلال دریافت کرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے بے معنی اور بے مقصد باتیں نہیں پوچھے گا، تو آپ نے فرمایا کیا حلال اور حرام سے بھی زیادہ کوئی افضل شے ہے جس کے متعلق لوگ سوال کریں؟ نمبر 11 بیان کیا ہم سے احمد بن محمد، انہوں نے اپنے والد احمد بن محمد بن عیسیٰ، یونس بن عبد الرحمن، انہوں نے ایک شخص جس نے ان سے ذکر کیا اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ عالم اور عابد دونوں کو قبروں سے اٹھائے گا، اور جب یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو عابد سے کہا جائے گا تم جنت کی طرف جاؤ، اور عالم سے کہا جائے گا ٹھہرو، تم نے جن لوگوں کی بہترین تعدیب کی ہے یعنی تعلیم کی ہے، تربیت دی ہے، نیکی کا راستہ دکھایا ہے، ان کی شفاعت کرو۔ نمبر 12 بیان کیا ہم سے محمد بن حسن صفار، علی بن محمد کاسانی، قاسم بن محمد اصفہانی، سلیمان بن داؤد منکری، حفص بن غیاث، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اور آپ نے فرمایا جب تم کسی عالم کو دیکھو کہ اس کو دنیا سے محبت ہے تو اس سے اپنے دین کو بچاؤ، اس لیے کہ ہر محبت کرنے والا اس کے گرد چکر لگائے گا جس سے اس کو محبت ہو۔ نیز فرمایا کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تم میرے اور اپنے درمیان ایسے عالم کو نہ رکھو جو دنیا پر عاشق اور مفتون ہو، ورنہ وہ تم کو میری محبت کی راہ سے روک دے گا، اس لیے کہ یہ میرے ارادت مند بندوں کو راستے میں لوٹ لیتے ہیں، اور میرا ادنا سلوک ان سے یہ ہوگا کہ میں ان کے دلوں سے مناجات کی لذت اور حلاوت کو نکال دوں۔ نمبر 13 میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، احمد بن ابی عبداللہ، محمد بن اسماعیل بن بزیر، جعفر بن بشیر، ابی حسین، ابی بصیر، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان میں سے کسی ایک نے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ کسی مرجنی، قدری اور خارجی کی اس حدیث کی تکذیب نہ کرو جو وہ لوگ ہم سے منسوب کر کے تم سے بیان کرے، اس لیے کہ تمہیں کیا پتہ شاید اس میں کچھ حق ہو اور تم اللہ کی تکذیب کر بیٹھو۔ نمبر 14 میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ نے محمد بن ولید، سندی بن محمد، آبان بن عثمان احمر، محمد بن بشیر، حریث، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام،
راوی کا بیان ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہمارے اپنے اصحاب کے اختلاف سے زیادہ شدید کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اختلاف ان کی طرف سے نہیں ہے، میری طرف سے ہے۔ نمبر 15 بیان کیا ہم سے محمد بن حسن، بیان کیا ان سے محمد بن حسن صفار، احمد بن محمد ابن سنان، ابی ایوب خزاز، انہوں نے جس نے ان سے حدیث بیان کی اس نے حضرت ابو الحسن علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے اصحاب کا اختلاف تم لوگوں کے لیے رحمت ہے، اور جب وقت آئے گا تم لوگوں کو ایک کال پر جمع کر لوں گا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے اختلاف کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ میں نے تم لوگوں کے مفاد میں کیا، اگر تم لوگ امر واحد پر جمع ہوتے تو گردن سے پکڑ لی جاتے۔ نمبر 16 میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، بیان کیا مجھ سے سعد بن عبداللہ، محمد بن عبد الجبار، حسن بن علی بن فضال، ثعلبہ بن میمون، زرارہ، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا، آپ نے اس کا جواب دیا، ابھی میں بیٹھا ہوئی تھی کہ ایک اور شخص آیا، اس نے آپ سے بھی وہی مسئلہ پوچھا، میں نے جو پوچھا تھا آپ نے اس کو میرے خلاف جواب دیا۔ پھر دوسرا شخص آیا اتفاق سے، اس نے بھی وہی مسئلہ پوچھا، آپ نے دونوں جواب کے خلاف ایک تیسرا جواب دیا۔ جب دونوں چلے گئے تو میں نے عرض کیا، فرزند رسول یہ دونوں شخص عراق کے رہنے والے تھے، آپ کے شیعوں میں سے تھے، دونوں نے ایک ہی مسئلہ پوچھا مگر آپ نے ان دونوں کو دو مختلف جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، اے زرارہ یہی تم لوگوں کے لیے بہتر ہے، اس میں ہم لوگوں کی اور تم لوگوں کی بقا ہے، اگر تم لوگ ایک کال پہ جمع ہو جاؤ گے تو پھر ان لوگوں کا رخ تمہاری طرف ہوگا، یہ جو کچھ ہم نے کہا ہے اپنی اور تم لوگوں کی بقا کے لیے کیا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے یہ روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو سنائی اور کہا یہ آپ کے شیعہ ہیں، انہیں اگر آپ علیہ السلام نیزوں کی انیوں پر یا آگ پر چلائیں گے تو چلیں گے، مگر جب یہ آپ لوگوں کی بارگاہ سے نکلیں گے تو آپس میں اختلاف کریں گے۔ راوی کا کہنا ہے کہ یہ سن کر آپ خاموش رہے۔ میں نے یہ بات 3 دفعہ کہی، آپ نے وہی جواب دیا جو آپ کے پدر بزرگوار علیہ السلام جواب دیا تھا۔ باب 132 صفحہ نمبر 423 وہ سبب جس کے نام پر اللہ تعالیٰ نے کعبہ بیت الحرام کو لوگوں کے قیام کے لیے بنایا۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن یحییٰ عطار نے روایت کرتے ہوئے محمد بن احمد، حسن بن حسین لولوی، حسین بن علی بن فضال، ابی المغرا، ابی بصیر، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے فرمایا جب تک خانہ کعبہ قائم رہے گا اس وقت تک دین قائم رہے گا۔ باب 133 وہ سبب جس کی بنا پر بیت اللہ بنایا گیا۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ عنہ، حسین بن حسن بن عبان، حسین بن سعید، نظر بن سوید، عبداللہ بن سنان، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے فرمایا اگر لوگ حج کو معطل کر دیں اور حج کرنا چھوڑ دیں تو امام پر واجب ہے کہ لوگوں پر حج کرنے کے لیے جبر کرے، خواہ وہ لوگ حج کرنا چاہیں خواہ انکار کریں، اس لیے کہ یہ گھر بیت اللہ حج کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ باب 143 وہ سبب جس کی بنا پر بیت اللہ زمین کے وسط میں بنایا گیا ہے۔ بیان کیا ہم سے علی بن احمد بن موسیٰ رحم اللہ، ان سے محمد بن عبداللہ، محمد بن اسماعیل، علی بن عباس، قاسم بن ربیع صحاف، محمد بن سنان، حضرت ابو الحسن رضا علیہ السلام نے اس کے مسائل کے جواب میں تحریر فرمایا، ان میں یہ فرمایا کہ ان میں خانہ کعبہ کو زمین کے وسط میں بنانے کا سبب بھی یہ بھی تحریر کیا کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے نیچے سے زمین بچھائی گئی اور دنیا میں جو ہوا چلتی ہے وہ رکن شامی کے نیچے سے نکلتی ہے، یہی وہ بقعہ ہے جو زمین میں پہلے وضع کیا گیا تھا، اس لیے کہ یہ وسط میں ہے تاکہ اہل مشرق اور اہل مغرب دونوں کے لیے اس کا فاصلہ برابر رہے۔ باب 135 وہ سبب جس کی بنا پر شہر مکہ کے مکانات میں دروازہ نصب کرنا مناسب نہیں تھا۔ میرے والد رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، محمد بن عیسیٰ، اس کے دونوں فرزند احمد اور عبداللہ، محمد بن ابی عمیر، حماد بن عثمان ناب، عبید اللہ بن علی حلبی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے راوی کا بیان ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے قول خدا کے اور مسجد حرام جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے جائے نماز بنایا ہے، اس میں مقامی اور بیرونی سب کا حق ہے برابر ہے، سورہ حج آیت نمبر 25 اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہ کبھی مناسب نہیں تھا کہ مکے کے مکانوں میں دروازے لگائے جائیں تاکہ حجاج اگر باہر سے آئیں تو ان کے مکان کے صحنوں میں قیام کریں اور اپنے مناسک حج بجا لائیں۔ پھر
سب سے پہلے جس نے مکے کے مکانوں میں دروازے نصب کیے کرائے وہ معاویہ تھا۔